اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ اللہ کرے جہاں ہوں خوش ہوں، آباد ہوں۔ آج جس خیال نے مجھے آپ سے بات کرنے کے لیے آمادہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، ہر صورت کے اندر ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے اللہ پاک پرانے لوگوں کی داستان سنا رہے ہیں۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ ان داستانوں میں ہی ہم نے اپنے لیے وہ روشن نگینے، اپنی حاجات کے لیے وہ تمام وظائف ڈھونڈنے ہیں، کیونکہ قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے جو سراسر رحمت ہے اور سراسر ہدایت اور شفاعت ہے۔ جن تجربات سے میں نے ذرا آشنائی حاصل کی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ان باتوں سے یا میرے اس تجربے سے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور اٹھائیے۔ ایسی بہت سی ویڈیوز میں نے یوٹیوب پر پہلی بھی دیکھی ہیں، لیکن چونکہ جب تک میں خود اس چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں اور یقین نہ ہو جائے کہ واقعی یہی بات ہے، تو اس وقت تک مجھے یقین نہیں آتا۔ یہ آپ میری فطرت سمجھ لیں۔ سورہ کہف کے بارے میں جیسے ہی میں نے سنا کہ سورہ کہف ایک مرتبہ اگر پڑھ لی جائے تو پورا ہفتہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ آفتوں سے اور بلاؤں سے اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ سورہ کہف میں ڈھونڈنا ہے نا ہم نے کہ اللہ پاک نے ایسی کیا چیزیں اس میں ان قصوں میں بتائی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ پورے کے پورے ہفتے جو ہے وہ آفتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، حادثات سے بچ جاتے ہیں۔ سورہ کہف جب میں نے بار بار پڑھی تو ان قصوں میں پتہ ہے مجھے کیا نظر آیا؟ قرآن کا پڑھنا نور ہے اور اس کا سمجھنا ہدایت ہے۔ نور تو ہم سب الحمدللہ 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 حاصل کر لیتے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کا ایک لفظ بھی ادا کرتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں اللہ پاک ہماری حساب کتاب میں لکھ دیتے ہیں۔ لیکن ہدایت ہمیں ڈھونڈنی ہے، وہ ہدایت، اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک کا پڑھنا اور سمجھنا بالکل آسان کر دیا ہے، صرف ہماری کوشش اللہ کو درکار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم حقیقت میں سکون پانے کے اور کامیابی کے راز پانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم صرف تلاوت پر اکتفا نہ کریں، بلکہ سوچیں کہ ان قصوں میں میری ذات کے لیے کیا سبق ہے۔ آپ یقین کریں جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ قرآن پاک ہمارے ہی مسائل ہم سے ہی ڈسکس کر کے ہمیں ہی ان کا حل بتا رہا ہے۔ بہت سارے فتنے ہیں اس دنیا میں۔ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو آزمائش کی جگہ ہے یہ دنیا، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، اور پھولوں کی سیج کے لیے اگر ہم تگ و دو کرتے ہیں نا تو پھر ہماری جو کاوشیں ہیں وہ ناکام ہی رہیں گی، کیونکہ اس دنیا میں پریشانیاں، عذاب، ان کے ساتھ بہت ساری ہماری آزمائشیں لگی ہوئی ہیں۔ تھوڑی بہت خوشیاں جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ صرف اس راہ گزر سے گزرنے کے لیے اللہ پاک ہمیں طاقت دیتے ہیں۔ ذرا سی خوشی آ جاتی ہے تو ہم اپنی پچھلی پریشانیوں کو بھول کے ان اگلی خوشیوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن میری ناقص عقل میں ایسے آتا ہے کہ پھر ان خوشیوں میں ہمیں پھر آزمائشیں آ جاتی ہیں، جدائیاں آ جاتی ہیں، دوریاں آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، اور پھر اللہ پاک اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں خوشیوں کے سبب پیدا کر دیتا ہے، اور اس طرح اس کا ایک تسلسل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ دنیاوی فتنوں میں کیا چیز ہے؟ مال ہے، شہرت ہے، طاقت ہے۔
سورہ کہف میں مجھے لگا مال، شہرت اور طاقت تینوں کا ذکر کر دیا گیا۔ دنیاوی فتنوں سے بچنے کا حل بس اللہ کے ذریعے اللہ کی یاد اور قناعت میں ہے۔ ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ اپنی صحبت کو نیک رکھیں، جیسے اصحاب کہف نے کہا۔ علم کے معاملہ ہو تو ہمیں عاجزی اور برداشت سے سیکھنا چاہیے، جس طرح سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی داستان رہی۔ اور اگر طاقت اور حکومت ملنے پر ہمیں چاہیے کہ ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، تو ہمیں ذوالقرنین کی طرح عمل کرنا ہے۔ خلاصہ یہ رہا کہ پڑھنا روشنی اور برکت کے لیے ہے، اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اصل سکون اور تحفظ ہے۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں نا تو اللہ پاک ہمیں ہمارے ہر مسئلے کو بتانے کے بعد اس کا حل بھی بتاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہی نہیں کہ ہم کسی مولوی کے پاس جائیں، کسی فقیر کے پاس جائیں۔ اللہ والے بھی بہت ہیں، لیکن اللہ والوں نے اپنا جو ایک تگ و دو کی ہے وہ صرف ان کی ذات کے لیے ہے، وہ ہماری ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ میں نے ایک بہت پیاری آیت سورہ کہف میں دیکھی کہ اللہ پاک ہم سے فرماتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ہمارے رب، یعنی ہمیں دعا سکھا رہے ہیں، کہو اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما دو، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے درست راستہ ہمیں بتا دے۔ اب مجھے یہ بتائیں، کتنی دنیا میں ایسے کام ہیں، کتنے ہی ایسے کام ہیں جن میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ ان کاموں میں درستگی کے لیے کوئی وظیفہ اگر ہمیں پتہ چل گیا قرآن پاک سے تو وہ یہی ہے کہ ربنا، ہمیں دعا کرنی ہے ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور اس سے بھی آگے جو دل کو سکون دینے والی چیز ہے نا، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ اگر کوئی ہیڈ مسٹریس ہمیں چھٹی دے دے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ چھٹی کر لیتے ہیں۔ لیکن اگلے ہی دن اگر وہ ہیڈ مسٹریس ہم سے کہے کہ آپ نے چھٹی کیوں کی، تو ہم جسٹ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں میڈم صاحبہ میں نے آپ سے پوچھا تھا۔ لیکن اگر وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کریں گی تو ہمارے پاس اس کے لیے کوئی بھی دستاویز موجود نہیں ہے، تو ہم پھنس سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہی پرنسپل، وہی ہیڈ ہمیں جب ہم چھٹی لیں اور اس پیج پر اپنے دستخط اور سائن بھی نیچے کر دے، مہر بھی لگا دے، تو پھر جب وہ ہم سے کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس پروف ہے، اس پروف سے ہم بچ جائیں گے۔ ایک انسان کی ذرا سی دستخط اور ذرا سے مہر سے ہم کتنے سیف ہو جاتے ہیں۔ تو جب میرا رب ہمیں یہ مہر لگا کے قرآن پاک کی سورہ کہف میں دے رہا ہے، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں لَکُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے رحمت بھی نازل کر دوں گا اور تمہارے لیے تمہارے کاموں میں راستہ بھی بنا دوں گا۔ مجھے بتاؤ کہ ایک بندہ کہے اس کو ہم نہیں مان سکتے، وہ جتنا بھی معتبر ہو ہمارے لیے، لیکن ہمارے اللہ جب ہمیں بتائیں گے کہ مجھ سے یوں کہو میں تمہارا کام کر دوں گا، تو آگے ہمیں اور کیا چیز چاہیے؟ بس جب کبھی ہم اللہ نہ کرے کسی بھی مشکل میں پھنسیں گے تو ہم اللہ سے دل سے دعا کریں گے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور یقین جانیے کہ اللہ پاک ہماری مشکل کو آسان کر دیں گے، ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں گے اور ہمیں ہمارے مسائل سے کامیابی سے نکال کر ہمیں اپنی منزل کی طرف رواں دواں کر دیں گے۔ یہ دعا اصحاب کہف نے مانگی تھی۔
اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے، جب انسان بہت سی نعمتوں کو پا لیتا ہے نا، تو پھر ان نعمتوں پر وہ اتنا اترانا شروع کر دیتا ہے. اگر وہ نہیں بھی اتراتا تو دنیا ان کو دیکھ کر جو ہے وہ نظر مارتی ہے. وہ اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہیں. یہ مال بھی تو فتنہ ہے نا، اس سے بھی تو بچنا ہے نا، ہمیں اس کو بھی تو بچانا ہے نا، اس مال کو. اس کے لیے اللہ پاک نے اتنی پیاری آیت بتا دی کہ کیوں نہیں کہتے جب اپنی جنتوں میں داخل ہوتے ہو. دیکھو یہ وظیفہ کسی مولوی کا نہیں جس پہ ہم شک کر سکیں، کسی بھی جو ہے نا وہ نبی نے بھی یہ وظیفہ نہیں دیا، بلکہ میرے اللہ دے رہے ہیں کہ جب داخل ہوا کرو نا اپنی جنتوں میں. اور وہ جنت کیا ہے؟ جنت کس چیز کا نام ہے؟ جہاں ہمیں خوشی ہو، جہاں ہمیں سکون ہو. وہ ہمارا گھر ہو سکتا ہے، وہ ہمارا دفتر ہو سکتا ہے، وہ ہمارا اسکول ہو سکتا ہے، وہ ہماری شاپ ہو سکتی ہے. جہاں بھی ہم قدم رکھتے ہیں اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے سوری، جہاں پر بھی ہم خوشی محسوس کرتے ہیں جب ہم داخل ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا، تو اس نے جب اس کا باغ تباہ ہوا تھا، سورہ کہف میں جب اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں، تو وہ تباہ ہونے سے جب وہ رنجیدہ ہوا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں پڑھا تھا جب وہ داخل ہوا تھا. کیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یعنی اب ہم نے یہ دو چیزیں سیکھ لینی ہے. خدا کرے کہ میں بھی عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں. جب کسی مسئلے میں پھنسیں گے، نہیں پوچھنا کسی بھی وظیفے والے سے وظیفہ، بلکہ ہم پڑھ لیں گے وہی آیت جو میں نے پہلے دہرائی ہے. اور جب کبھی ہم اپنی نعمتوں میں آئیں گے تو ہم پڑھیں گے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ایگزیکٹ یہی لفظ. اس کے علاوہ اگر ہم لا حول ولا قوت الا باللہ وہ بھی ہیں، لیکن جو میرے رب نے اس وقت فرما رہے ہیں ان میں ضرور کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم ان دونوں آیات سے اپنی زندگی میں روشنی لائیں گے، کامیابی لائیں گے. اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو مجھے ضرور کامنٹس میں رائے دیجیے گا کہ اسی قسم کی گفتگو میں آپ سے کیا کروں. اور پھر ہم بہت ساری آیات جو قرآن پاک کی ہیں ان میں بھی یہ نگینے اور یہ آیتیں تلاش کریں گے اور اپنی زندگیوں میں روشنیاں لے کر آئیں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ پاک اپنی امان میں ہم سب کو رکھے. اللہ حافظ.